نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یا آپ کے بعد کبھی بھی کسی بھی شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ انتہائی سخت سلوک کیا گیا جس کا وہ حقدار تھا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد نصوص، احادیث نبویہ، تمام صحابہ اکرام اور امت کا اجماعی عقیدہ 14 صدیوں سے وہ اس پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو ایسا واضح اور ٹھوس عقیدہ ہے کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ اب کسی نے اس متفقہ اور قطعی عقیدے کے خلاف یہ جرأت کر لی، اس کی بدبختی نے اس پہ مجبور کیا، آمادہ کیا کہ اس نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا، تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کی پہلی مثال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملتی ہے۔ 3 افراد تھے جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ سب سے پہلے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ ابن خویلد، ان سب کے خلاف جہاد ہوا ہے۔ اسود عنسی کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں ایک صحابی فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قتل کر دیا۔ مسیلمہ کے خلاف بھی جہاد ہوا، طلحہ کے خلاف بھی جہاد ہوا، اور جتنے ان کے پیروکار تھے ان سے بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں، اور تاریخ میں یہ ساری باتیں محفوظ ہیں، کتب حدیث میں واقعات موجود ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہے، سوائے اس کے کوئی شخص اپنی ضد کی وجہ سے انکار کرے، ورنہ کوئی بھی آدمی غیر جانبداری سے مطالعہ کرے تاریخ کا تو یہ بات اس پہ بہت واضح ہوگی کہ ختم نبوت کے عقیدے کے انکار کی بھی کوئی گنجائش نہیں، اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ قبول کرنے کی بھی گنجائش نہیں، اور اسلامی مملکت، اسلامی معاشرے میں اس کے پنپنے کی بھی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اسی وجہ سے بعد کے ادوار میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بعض بدبختوں نے ایسے دعوی کیے، اگرچہ جیسے یہ مسیلمہ کذاب نے فوج جمع کر لی تھی یا طلحہ نے فوج جمع کر لی تھی، اتنی قوت تو کبھی کسی کی نہ بن سکی، لیکن کسی نے لوگوں کو بہکا کر اس قسم کے دعوے کیے۔ تو کہیں پر بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس کی وہ سیاہ دکان چلنے دی گئی ہو، بھئی کرتا رہے، یہ بھی اس کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی ایک مذہب ہے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی ممالک میں غیر مسلم اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، یعنی ان میں رہ سکتے ہیں، اپنی عبادت انجام دے سکتے ہیں۔ یہودیوں کے، عیسائیوں کے یا ہندوؤں کے مندر، گرجے وہ رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملے گی کہ کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور اس نے اپنا معبد، اپنی کوئی عبادت گاہ بنائی ہو۔ اس نہج تک اس فتنے کو جانے ہی نہیں دیا گیا، اس سے پہلے ہی فتنے کی سرکوبی کر دی۔ تو ایک تواتر کے ساتھ امت کا یہ تعامل چلا آ رہا ہے۔ صرف قریبی دور میں جو انگریز نے فتنہ پیدا کیا قادیان کی جھوٹی نبوت کے عنوان سے، چونکہ اس کے پیچھے یہ غیر ملکی طاقتیں تھیں اور ابھی بھی ہیں، اس لیے ان کو یہ موقع ملا کہ اسلامی ممالک میں اپنی یہ عبادت گاہیں یہ بنا رہے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ بھی کہ اس زمانے کے مسلمان پہلے دور کے مسلمانوں کی اتنا بیدار نہیں ہیں، امت سوئی ہوئی ہے، بڑے بڑے مسائل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو اگر تاریخ کو دیکھیں، مسلمانوں کے تعامل کو دیکھیں، سیرت کو دیکھیں، اور سب سے بڑھ کے قرآن و حدیث کی نصوص کو دیکھیں، تو قطعاً 1% بلکہ یوں کہیں کہ لاکھ میں سے اشاریہ کر کے پوائنٹ پہ آپ چلے جائیں، اتنی گنجائش بھی نہیں ملتی کہ کسی شخص کو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا تو دور کی بات، اس کے سوچنے کی بھی اجازت دی جائے۔